السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ انشاءاللہ یہ آنے والی اتوار کو 10 ذی الحجہ 1443 ہجری 10 جولائی 2022 کو انشاءاللہ عید کا دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ تو آئیے یہ عید قرباں ہیں، تو قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلی بات تو سمجھنا یہ ہے کہ قربانی کا دن آنے سے پہلے 9 ذی الحجہ، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، اور 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا اس میں اعلان کیا گیا ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ ہاں، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یوم عرفہ کو عرفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن حجاج کرام مقام عرفہ میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جس دن حجاج میدان عرفہ کے اندر رہتے ہیں اسی دن یہاں انڈیا کے اندر بھی ہم لوگ روزہ رکھیں، ایسا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، حجاج کرام جس دن وہاں میدان عرفہ میں رہتے ہیں وہاں 9 تاریخ رہتی ہے، اور انڈیا میں 8 تاریخ رہتی ہے۔ تو جو روزے کی فضیلت ہے یوم عرفہ کا روزہ، وہ روزہ ہمارے ملک میں جو جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ سعودی عرب کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم ایک دن گویا کہ پیچھے ہے، ان کی تاریخ ایک دن آگے رہتی ہے اور ہماری تاریخ ایک دن پیچھے رہتی ہے۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جس دن حجاج مقام عرفہ میں رہتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے، تو روزہ رکھنے سے انکار نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت والا جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ ہم سعودی عرب کو ہم فالو اس معاملے میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دن پہلے ہے وہاں کی تاریخ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ بعض ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب سے ایک دن پیچھے ہیں، بعض ایسے ممالک ہیں کہ سعودی عرب سے ایک دن آگے ہیں۔ تو اگر ہم وہاں کی تاریخ کا اعتبار کریں گے تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ سعودی میں 9 تاریخ ہوتی ہے اور دوسرے ممالک میں 10 تاریخ ہوتی ہے۔ اگر 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عید کے دن روزہ رکھنا ہو جائے گا وہاں کے اس ملک کے اعتبار سے، اور عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ ضرورت محسوس ہوئی آج کے زمانے کے اعتبار سے، اس لیے ہم نے وضاحت کر دی۔ ہمارے ملک کے اعتبار سے جو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں۔ جو صاحب نصاب ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک موٹا حساب کیا جائے تو 42 یا 45 ہزار روپے کسی کے پاس میں بچت ہے، اپنے اخراجات جا کر مالک نصاب شمار ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اچھا فرما موٹا جانور خریدے، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو، بڑا جانور ہو، بکرا بکری ہو، مینڈا مینڈی ہو، اور جو ہے گائے بیل بھینس، یہ تمام جو ہے قربانی کے جانور ہیں۔ جس کو جہاں جو سہولت ہے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے اپنے اسٹیٹ کے اعتبار سے، جیسی جہاں سہولت ہے، جیسے قوانین ہیں وہاں کے اعتبار سے قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ اور قربانی کرنے والے حضرات اس بات کا خیال کریں کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ میں دیں، بد دلی کے ساتھ میں نہ دیں۔ میرے اتنے پیسے خرچہ ہو رہے ہیں، اتنے 1000 روپے کا جانور گیا، اتنے پیسے ہمارے خرچ ہو گئے، نہیں، خوش دلی کے ساتھ میں اس نیت سے دیجئے کہ مولا کریم کا دیا ہوا مال ہے، اس کا دیا ہوا مال اس کے نام پر خرچ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنے نام سے بھی دیجئے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے بھی قربانی دے۔ اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ اور اپنی واجب قربانی دینے کے بعد میں گنجائش ہے تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، یا گھر کے افراد کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح قربانی دینا چاہیے۔
اور ایک بات یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک عید کا دن، پھر اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، 10 11 12 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ اور قربانی دینے والے حضرات قربانی کی نماز پڑھ کے قربانی دینا، ہاں قربانی کی نماز سے پہلے، یہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید جلدی پڑھنا چاہیے، اور یہ 9 ذی الحجہ کل کی فجر سے تکبیر تشریق شروع کرنا ہے، واجب ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل پر جب بھی نماز پڑھے، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھیں چاہے جماعت سے نماز پڑھے، پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور عید کی نماز جاتے وقت میں بھی بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے جائیں۔ قربانی کا جانور ذبح کر کے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہی گوشت سے ہم ناشتہ کریں، بہتر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید الفطر کو افطار کر کے جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ کو نماز پڑھنے کے لیے بغیر کھائے پیے جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ قربانی کر کے قربانی کے جانور کا گوشت لے کر اس سے ناشتہ کریں، یہ کم ممکن ہے، نماز جلدی پڑھے تو ممکن ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اور یہ بات خاص طور سے سن لیجئے، قربانی کے گوشت کے حصے کرتے وقت میں ناانصافی نہیں کرنا، اچھا گوشت اپنے طرف، ایسا ویسا گوشت تقسیم کرنے کے حصے میں ڈالنا، ایسا نہیں ہونا۔ مومن کی شان یہ بتائی گئی حدیث کے اندر کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اپنے لیے اچھا گوشت چاہ رہے ہیں، اب بھائیوں کے لیے ایسا ویسا گوشت، دوسروں کے لیے ایسا ویسا گوشت نہیں۔ دیکھو بھائی، جتنے قربانی کرنے والے لوگ ہیں نا، سب اہل ثروت ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مالدار ہوتے ہیں، اور مالدار پر ہی قربانی واجب ہے نا۔ تو مالدار لوگ تو ماشاءاللہ سال بھر میں گوشت کھاتے رہتے ہیں، گوشت لاتے رہتے ہیں، کبھی بیف کبھی میٹ، جو ان کی سہولت لاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں بعض ایسے بھی غریب رہتے ہیں جو سال بھر میں بہت کم دن گوشت لاتے ہیں، بہت کم دن ان کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیا اچھا ہوگا کہ ہم قربانی کے دن بجائے اپنے لیے گوشت جمع کر کے رکھنے کے، ہم غریبوں کے پاس پہنچا دیں، خود پہنچ کے پہنچا دیں۔ اب ہو رہا کیا معلوم؟ قربانی کرنے والے کو گوشت بھیج رہا، خالد بھائی قربانی کرے تو شاکر بھائی کو دے دیے، شاکر بھائی قربانی کرے خالد بھائی کو دیے، کیا بول کے دے رہے بھائی؟ انہوں ہمارے پاس بھیجے اس لیے ہم ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو قربانی کرنے والوں کو گوشت ٹرانسفر کر رہا ہے، ویسا نہیں ہونا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو قربانی کیے ہیں نا، ان کے گھر میں گوشت ہے، آپ اس گھر میں کیوں نہیں پہنچاتے جس گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہچانیے، اپنے گلی میں پھر کر دیکھیے کہ کس گھر سے خون نہیں نکل رہا ہے، کس گھر کے اندر سناٹا ہے، کس گھر کے اندر عید کے دن جو خوشیاں نہیں ہیں، خاموشی ہے۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں غریب لوگ کہ کوئی آئے ہمارے گھر میں اور دستک دے اور لے لو بھائی گوشت، یہ کہے، اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بعض دفعہ سن کے بہت دل دکھتا ہے، غریبوں کی بپتا جب ہم کہانی سنتے ہیں۔ ایک صاحب کل ہی بتائے کہ ان کے گھر میں گزشتہ عید کے موقع پر صرف 2 نام لیے کہ 2 گھروں سے، 2 کے پاس سے ہم کو گوشت پہنچا، جبکہ ہماری گلی کے اندر اور بہت سارے لوگ قربانی کیے، مگر وہ قربانی کرنے والے ہمارے گھر میں گوشت نہیں بھیجے، حالانکہ پورے محلے کو معلوم ہے کہ وہ غریب ہے اور لاچار ہے اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، مگر اس گلی کے کوئی بھی ان کو گوشت نہیں دیے۔ دوسری گلی کے
کچھ جاننے والے علم والے لوگ ان کے پاس گوشت بھیجے، وہ بھی صرف 2 پاکٹ ان کے پاس۔ اب بتائیے کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی، کیا ان کے بچے سوچتے ہوں گے۔ یہ عید کا پیغام ہے دوستو، قربانی کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ قربانی کے گوشت کو ہم تقسیم کرنے پہ زیادہ توجہ دیں، بجائے اس کو بچا کر رکھنا اور بہت کباب ڈال کے رکھنا۔ جائز ہے، جائز کی حد تک میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں، جائز ہے آپ کباب ڈال کے رکھیے، کچھ بھی کریے، لیکن زیادہ تر حصہ غریبوں کو پہنچائیے۔ ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الاضاحی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں چند لوگ آئے، بھوکے پیاسے تھے، نادار تھے، غریب تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس مرتبہ تم قربانی کے گوشت میں سے صرف اتنا بچائے رکھو جتنا 3 دن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 دن سے بڑھ کے تم گوشت مت رکھو، بلکہ وہ سارے گوشت کو یہ آئے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ صحابہ کرام ویسا ہی کیے، صرف 3 دن کے حد تک کا گوشت لے لیے، باقی سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ سال ختم ہو گیا، اس کے بعد کا سال آیا، صحابہ پھر ویسا ہی کیے، 3 دن کا گوشت رکھے، باقی پورا تقسیم کر دیا، ایسا ہی کرنے لگے۔ چند دن کے بعد معلوم ہوا تو آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو صحابہ فرمایا کہ رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ صرف 3 دن کا گوشت رکھنا چاہیے، باقی تقسیم کرنا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ بات ہم کہے تھے کہ غریب لوگ آئے تھے، اس لیے ہم نے کہا تھا اب تم 3 دن سے بڑھ کے چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ زیادہ گوشت مت رکھو، تم 3 دن کا استعمال کرو اور باقی پر تقسیم کر دو۔ اس کے بعد پھر آپ اجازت دے دیے ہیں 3 دن سے بڑھ کے رکھنے کی اجازت دیے ہیں، اور فرمایا کہ 3 دن سے بڑھ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہلو کو آپ غور کریں کہ غریبوں کا خیال کرنے کے واسطے آقا نے پورا گوشت تقسیم کرنے کے واسطے اس وقت فرمایا تھے۔ آج ہمارے محلوں میں آپ دیکھیں، ہمارے خاندانوں میں دیکھیں کتنے لوگ غریب ہوتے ہیں، کتنے نادار ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں۔ کیا ہم ان کے گھر تک پہنچ کے گوشت دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اچھے اچھے پاکٹ بنا کر اچھے ہمارے رشتہ داروں میں، اچھے بلڈنگ والوں میں، اور اچھے کپڑے پہننے والوں میں، گاڑیاں والوں میں، جو گاڑی میں پھرنے والے ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں، یا اچھے عزیز اور اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر قربانی کے گوشت دینے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے غریبوں کے گھر میں پہنچ کر ہم قربانی کا گوشت پہنچانے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے قربانی کا گوشت ان لوگوں کو اگر دیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا عرش کو ہلا دے گی۔ اس لیے اس مرتبہ کوشش کیجئے، قربانی کرنے والوں سے اپیل کرتے ہیں، اس مرتبہ ذرا کوشش کیجئے، کچھ پاکٹ بنائیے، 20 25 30 پاکٹ بنائیے، اپنے بستی میں گھومیے، یا محلے کے مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے کہ اس محلے میں غریب کون ہیں، کیونکہ ہم کو اتنا معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم اتنے بزی آج کے زمانے میں کہ محلے میں غریب کون ہے، بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ امام صاحب سے پوچھئے اپنے مسجد کے، وہ بتائیں گے آپ کو کون غریب ہے، کون یتیم ہے۔ ان تک پہنچیے اور پہنچ کر ان کو بتائیے کہ ہم غریبوں کو گوشت دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ ہے، آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بات طویل ہو جا رہی ہے، یہ قربانی کرنے والے حضرات قربانی کے جانور کا جو فضلہ ہوتا ہے، آلات ہوتے ہیں اور انتڑیاں وغیرہ جو اندر کی ہوتے ہیں، یا گوبر نکلتا ہے، یہ تمام چیزیں راستے میں نہ پھینکیں، ایسی جگہ نہ پھینکیں جو جہاں پر گھن محسوس ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جانے آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، ایسی جگہ مت پھینکیے۔ یاد رکھیے، قربانی کرنا واجب ہے، تکلیف دینا حرام ہے۔ کسی کو تکلیف دیں گے، آپ پریشان کریں گے، ان کے دل سے کیا الفاظ نکلیں گے؟ کیا مسلمانوں کی عید، کیا اسلام ہمیں یہی بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں؟ ارے بھائی، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، لہذا ہم ہٹانے کی بجائے اگر ڈالیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ قربانی کے دن دیکھتے ہیں یہاں وہاں راستے میں
سب پڑا ہوا رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جہاں قربانی کے جانور کو ہزاروں روپے دے کے لا رہے ہیں وہیں پر کچرا ڈالنے کے پاکٹ بھی ملتے ہیں بازار میں. ایک دو چار بڑی پاکٹ لائیے یا تھیلے رہتے ہیں، بہرحال کچھ بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں. اس کے لیے 100-200 روپے خرچہ کریے غلاظت کو پھینکنے کے واسطے. پھر دیکھیے کتنا پاکیزگی آپ کے گھر میں بھی رہے گی، آپ کے محلے میں بھی رہے گی، اور اپنا ماحول، اپنا محلہ کلین اینڈ گرین رہے گا، اچھا رہے گا، کوئی بدبو وغیرہ نہیں آئے گی. میں امید کرتا ہوں کہ قربانی کا یہ بیان اور قربانی سے متعلق جو اہم باتیں آپ کو پیش کی گئی ہیں، آپ اس کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور عید کے اندر اپنے غریب بھائیوں کو شریک کر کے ان کی دعائیں لینے کی اللہ ہدایت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل.